تمہارا رب خاموشی بھی سنتا ہے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب زبان بولنا چھوڑ دیتی ہے، دل درد سے چپ ہو جاتا ہے اور آنکھیں بس خاموشی سے بہتی ہیں، لیکن اس خاموشی میں ایک ایسی صدا ہوتی ہے جو صرف تمہارا رب سنتا ہے۔ رب کو تمہارے الفاظ کی نہیں، تمہارے احساسات کی ضرورت ہے۔ تم کچھ نہ کہو، وہ سب جانتا ہے۔ تم کچھ نہ مانگو، وہ سب عطا کرتا ہے۔ تو اگر آج تم خاموش ہو غم سے، تھکن سے یا بے بسی سے، تو یاد رکھنا تمہارا رب خاموشی بھی سنتا ہے۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ سورہ نور کی آیت ہے یہ۔ جسے اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، جسے روزہ حساب پر یقین ہوگا، جسے جنت اور جہنم پر یقین ہوگا، وہ یقیناً چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے گا۔ لیکن جسے یقین ہی نہیں ہوگا، وہ اپنی منمانی کی زندگی گزارے گا اور پھر ایک دن اسے احساس ہوگا کہ اللہ کی طرف سے معافی کا مل جانا کتنی بڑی چیز تھی، جس کے لیے اس نے کچھ بھی کوشش نہ کی۔ اگر تمہاری زندگی میں صبر زندہ ہے تو سکون زندہ ہوتا ہے۔ جہاں صبر زندہ ہو تو وہاں سکون بھی زندہ ہوتا ہے۔ کہ زندگی میں سب کچھ فوراً نہیں ملتا، کبھی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، کبھی خواب وقت لیتے ہیں اور کبھی لوگ بدل جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں دل بے چین ہوتا ہے، دماغ وسوسوں سے بھرا ہوتا ہے اور آنکھیں راستہ تکتی ہے۔ لیکن اگر صبر زندہ ہو تو سکون بھی سانس لیتا ہے۔ کہ صبر صرف خاموشی نہیں، یہ ایک یقین ہے کہ رب سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ بہترین وقت پر بہترین عطا کرتا ہے۔ صبر وہ چراغ ہے جو اندھیرے وقت میں بھی تمہیں جلاتا نہیں بلکہ تمہیں روشن کرتا ہے۔ تقدیر تو دعا سے بدلتی ہے۔ کبھی لگتا ہے سب کچھ طے ہو چکا ہے، کہ قسمت بس ایسی ہی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا، تب دل تھام کر بس ایک بار دل سے دعا مانگ کر دیکھو۔ دعا وہ طاقت ہے جس سے رب تقدیر کا لکھا بھی مٹا دیتا ہے۔ وہ لفظ نہیں مانگتا، وہ دل مانگتا ہے۔ جب تم روتے ہو، جھجکتے ہو اور رب سے مانگتے ہو تو آسمان ہلتا ہے اور عرش گواہ بنتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ لیکن اس کے لیے یقین شرط ہے اور دل کا جھکنا ضروری ہے۔ رب وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو تمہیں ناممکن لگتا ہے، بس تمہاری دعا کی دیر ہے۔ جو لوگ محبت نبھاتے ہیں وہ رب کے خاص ہوتے ہیں۔ محبت کرنا آسان ہے لیکن محبت نبھانا یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو دل سے سچے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہر بار معاف کر دیتے ہیں، خاموشی سے دعا کرتے ہیں، اپنا حق بھی قربان کر دیتے ہیں صرف رشتہ بچانے کے لیے۔ یہی لوگ رب کے خاص ہوتے ہیں جو فتنہ فساد برپا کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت میں خود غرضی نہیں، لالچ نہیں، بس وفا ہوتی ہے اور وہ بھی رب کے لیے۔ رب ایسے لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دنیا شاید ان کی قدر نہ کرے،
لیکن رب ان کے ایک ایک احساس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ محبت نبھانا دل والوں کا کام ہے اور دل رب کے خاص بندوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ یہ عنایت اللہ اپنے خاص بندوں پر ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جس رب نے آپ کا نصیب بنایا ہے وہ ہر غلطی سے پاک ہے، وہ ہر طرح کی بھول سے پاک ہے۔ وہ آپ کے مقدر کی چیز کبھی بھی کسی اور کو نہیں دے گا۔ اللہ نے آپ کے لیے جو مقرر کر رکھا ہے وہ آپ تک ہر صورت میں پہنچ کر رہے گا، چاہے آپ جس بھی حالت میں ہوں، چاہے آپ اس سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، چاہے آپ سمندر کے اندر ہو یا چاہے آپ کسی غار کی گہرائیوں میں ہو، جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا مانگ لے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا کیوں نہ ہو۔ وہ دعا یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ اللہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اسی لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اس کے راستے کو اپنایا ہے، اس اللہ کے راستے کو اپنایا ہے۔ یا اللہ، عرفات کا دن قریب ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ذوالحجہ کے 10 دن ہے۔ زیادہ اجر، زیادہ رحمت، بخشش۔ چاہے تم خود کو دور محسوس کر رہے ہو، یہ تمہارے لوٹ آنے کا وقت ہے۔ اگر ہو سکے تو روزے رکھو، خاص طور پر یوم عرفہ کا زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہو، صدقہ دو، نماز پڑھو، غور و فکر کرو۔ یہ دن صرف عبادات کے لیے نہیں بلکہ دل کو نرم کرنے اور اس ذات سے دوبارہ جڑنے کا موقع ہے جو ہمیشہ تمہاری واپسی کا انتظار کرتی ہے۔ اس موقع کو کھونے نہ دینا۔ اللہ دوست ہے۔ اللہ تو دوست ہوتا ہے، ایسا دوست جس سے دل کی ہر بات کی جاتی ہے، اور اگر بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہو تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ، وہ سب سن لیتا ہے اور تمہارے مسئلے حل کر دے گا۔ کسی سیانے کا قول ہے، اے نفس، کتنی بار تجھے سمجھایا ہے، یہ آنکھیں رب کی امانت ہے، ہر منظر کے لیے نہیں، یہ دل عبادت کے لیے ہے، دنیا کی محبت کے لیے نہیں۔ تو کب تک بہانے بنائے گا، کب تک کہے گا کل سے بدل جاؤں گا؟ یاد رکھ، ایک دن کل نہیں آئے گا مگر موت ضرور آ جائے گی۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔
جو دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے وہ قبول ہوتے ہی وقت بدل دیتی ہے۔ اللہ تمہیں حیران کر دے گا ہر اس چیز کو نواز کر جو تمہیں لگتی تھی یہ ناممکن ہے۔ اگر سب آپ سے خوش ہیں تو آپ نے زندگی میں بہت سے سمجھوتے کیے ہیں۔ اگر آپ سب سے خوش ہیں تو یقیناً آپ نے دوسروں کی بہت سی خامیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ آپ بس یہ یاد رکھیں کہ انسان وہی بڑا ہے جس کی موجودگی میں کوئی بھی خود کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ زندگی میں اگر آپ کبھی ٹوٹ بھی جائیں تو ہمت نہ ہاریں، اپنے آپ کو جمع کریں اور پہلے سے زیادہ حسین بنائیں، اور یہ ممکن ہے جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزے بن جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سخت ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو اپنے ذکر سے روک دے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔